ہم سب پہ کچھ نہ کچھ ایک برا وقت ضرور آتا ہے کہ وہ ہم پر کبھی آزمائش تو کبھی ہم پر ہماری سزا بن کر آتا ہے۔ ایک دن میں بہت پریشان تھی۔ میں نے سوچا کہ میں کیا کروں اور اپنی یہ پریشانی کس سے شیئر کروں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری اس حالت کو کون سمجھ سکے گا۔ میں نے اپنے بہت ہی قریبی دوست کو کال ملائی اور اسے اپنے سارے دل کا حال بیان کیا۔ وہ بنا کچھ کہے میری بات سننے لگی اور سن کر کہنے لگی، کیا ہم بعد میں بات کریں؟ مجھے بھی کچھ تھوڑا بہت کام ہے۔ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا کہ میں چپ کر گئی۔ اسی پریشانی حالت میں نے اس کی کال بند کر دی تو اچانک میں نے اذان کی آواز سنی اور سوچا کہ کیوں نہ میں نماز پڑھ لوں اور اپنے اللہ سے بات کروں۔ میں اٹھی اور میں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں تو بہت کمزور ہوں۔ تیری یہ دنیا کے بندے مجھے گرا کر میرا تماشا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ پھر اسی کے کچھ دیر بعد میرے سامنے سے کچھ ایسی چیزیں گزریں کہ میرے دل اور میری روح دونوں ایک دم جاگ اٹھے۔ میں نے کچھ یوں پڑھا کہ اللہ پاک کی رضا کے بغیر ایک درخت بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ صرف اس کی رضا ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو وہ بھی وہ جانتا ہے، اور اگر تم کچھ مانگ رہے ہو تو وہ اس سے بھی باخبر ہے۔ اگر وہ تمہیں نہیں مل رہا تو تم انتظار کرو، وہ تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ کیا تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ اگر وہ تمہیں کوئی چیز اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ۔ یہ دنیا تو صرف اور صرف تمہارا تماشا بنانا جانتی ہے۔ تمہیں اگر کچھ چاہیے تو تم اس کی جائے نماز پر آ کر رو دو۔ وہ وہاں پر تمہاری ان گرے ہوئے آنسوؤں کا تماشا نہیں بنائے گا، وہ ان تمہارے گرے ہوئے آنسوؤں کو اپنے پاس تھام لے گا اور تمہیں جلد ایسا کچھ نواز دے گا کہ تمہارے یہ آنسو تمہاری خوشی کے آنسوؤں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اگر تمہیں کچھ بھول نہیں پا رہا تو تم اسے بتاؤ، اسے یاد کرو۔ وہ کبھی بھی اپنے بندے کو، اپنے در پر آنے والے کو یہ نہیں کہتا کہ تم کیوں آئے ہو، اب دنیا کی ٹھوکر کھا کر تم میرے پاس واپس آنا چاہتے ہو۔ نہیں، ہم اکثر ایسا ہی سوچتے ہیں کہ اب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا سوچیں گے کہ اب یہ بندہ میرے پاس واپس آ گیا ہے، اب اس پہ آزمائش پڑی، اب اس پہ برا وقت آیا تو یہ میرے پاس واپس آ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو، میرا بندہ مجھ سے مانگنے آیا ہے، اور پھر گواہ رہو کہ اب میں اس کو اس کی من پسند چیز جلد عطا کروں گا۔ وہ تو بہت رحیم ہے، وہ تو بہت غفور الرحیم ہے، اسے منانا بہت آسان ہے۔ اس دنیا کے لوگوں کی طرح اس کی کچھ شرطیں نہیں ہیں۔ اس دنیا کے لوگوں کی طرح وہ ہمارا تماشا بنا کر ہمارا مذاق نہیں بناتا، تو تھامنے والا، بس اس کی طرف ایک قدم بڑھا کر تو دیکھو، ایک دفعہ اسے پکار کر تو دیکھو۔ وہ ان 7 عرشوں پہ بیٹھا ہوا وہ رب ہے جو تمہاری ایک پکار سننے پر تمہاری طرف دوڑا آتا ہے۔ اگر تم کچھ نہیں بول پا رہے تو اسے بتاؤ، ایک وہی تو ہے جو کن کہنے پر قادر ہے، جو سب ایک اپنے کن کہہ کر بدل سکتا ہے، جو ناممکن کو ممکنوں میں لا سکتا ہے، جو سب بدلنے پر قادر ہے۔ تم اس کی مرضی کے بغیر کچھ چاہ بھی نہیں سکتے ہو۔ اگر تمہارے دل میں کسی چیز کا خیال آیا ہے مانگنے کا تو یہ بھی اسی کی چاہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم وہ اس سے مانگو اور وہ تمہیں پھر عطا کرے۔ یہ سننے کے بعد میرا دل ایک سکون سے آ گیا۔ مجھے لگا کہ جیسے میرے اللہ مجھ سے بات کر رہے ہیں، مانے میرا دل جو بہت بے چین تھا اسے ایک ایسا سکون ملا جیسے ایک ڈوبتے ہوئے انسان کو سمندر میں کشتی کا سہارا مل جانا۔ بس کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، ہم تکلیفوں میں ہوتے ہیں تو ہم کچھ سمجھ نہیں پاتے کہ ہمارے سامنے کیا ہے اور ہمیں کون سا راستہ لینا ہے۔ بس تو کچھ ایسے ہی لمحات میں ہم بے صبر ہو جاتے۔ اللہ پہ یقین رکھیں، وہ بہت جلد آپ کو اس چیز سے نواز دے گا جس چیز کے لیے آپ پریشان اور بے چین رہتے ہیں۔